یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 4 تا آیت نمبر 8 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبیر۔ أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سو بہکا نہ دے تمہیں دنیا کی زندگی اور دغا نہ دے تمہیں اللہ کے نام سے وہ دغاباز۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اس لیے کہ ہوں وہ دوزخ والوں میں سے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے معافی اور بڑا اجر ہے۔ بھلا ایک شخص کو بھلی سجائی گئی اس کے کام کی برائی، پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا، کیونکہ اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سو آپ کا جی نہ جاتا رہے ان پر پچھتا کر، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی، اور اسی طرح آخری آیت میں بھی تسلی اور تشفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، تو اس کے جواب میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ اس کا غم نہ کیجیے۔ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا جاتا رہا، اور سارے کے سارے امور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ آپ حق کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے اعمال بھی اللہ کی طرف ہیں، اور یہ لوگ حق کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو ان کے تمام امور بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں، اور اللہ پھر ان کے اعمال کے مطابق آخرت میں معاملہ کرے گا۔ اگلی آیت میں لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے لیے
نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، مراد قیامت کا دن ہے، قیامت کا وعدہ ہے، وہ ضرور قائم ہو کر رہے گی، اور تمہیں دنیا کی زندگی اس آخرت کی طرف سے، قیامت کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈالے رہے کہ تم آخرت کو بھلا کر دنیا کی زندگی کے ہی معاملات کے اندر مگن ہو جاؤ، اور ایسے مگن اور ایسے غافل ہو جاؤ کہ آخرت کو بالکل بھلا دو۔ دوسرا یہ کہ وہ دغا دینے والا اللہ کے نام سے تمہیں کوئی دغا نہ دے دے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ مراد اس سے شیطان ہے کہ شیطان تمہیں برے اعمال کے اندر مبتلا کر کے آخرت سے غافل کر دے، اور دنیا کی زندگی کی محبت دل میں ڈال کر آخرت سے وہ غفلت میں تمہیں کر دے۔ فرمایا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں بار بار کہی گئی کہ شیطان تمہیں ورغلائے گا، دھوکے میں ڈالے گا، تو تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور اس کے وار کو اور اس کے طریقے کو اور اس کی ترتیب کو سمجھو۔ فرمایا اس لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ ملاتا ہے کہ وہ ایک گروہ ہو جائے کہ جو جہنم میں جانے والا ہے، چونکہ وہ خود بھی اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں جانے والے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے انکار کیا، مراد حق سے انکار ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور جو لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اگلی آیت فرمایا گیا کہ وہ شخص کہ جس کو اس کا برا کام اس کی نظروں میں مزین کر دیا گیا، اور وہ اس کو بھلا لگنے لگا، اور وہ اس کے اندر ہی مبتلا ہو گیا، اور وہ سمجھنے لگا کہ شاید وہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ تو میں اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پر آتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے وہ کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ مراد یہ ہے کہ تکوینی طور پر تو یہی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن فرمایا کہ جو اسباب اختیار کرتا ہے ہدایت کے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں، اور جو اپنے لیے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر تو دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنے شعور اور ادراک کی قوت کو استعمال کر کے حق کی طرف بھی جا سکتا ہے، باطل کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان پر افسوس کرتے ہیں، پچھتاتے ہیں کہ یہ لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ لوگ اس پر نہیں آتے، تو آپ اس پر غم نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں سے خوب واقف ہے، اور اس کے مطابق ان کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کرے گا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ شیطان کے دھوکہ دینے سے کیا مراد ہے؟ شیطان کا کام لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر، وسوسے میں ڈال کر، نیک کام سے ہٹا کر برے کام کے اندر لگا دینا ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی آخرت سے تمہیں غافل کر دے، اور دنیا کے اندر تمہیں ایسا مگن کر دے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ اور دھوکے کا مطلب یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کی نظر میں برے کام کو مزین کر دیتا ہے، وقتی فائدہ اور وقتی نفع اس کے اندر دکھاتا ہے کہ اس گناہ کو کر لیا جائے تو یہ نفع ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا، اور حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ برا کام تو برا ہی ہوتا ہے، برائی کو مزین کر دینے سے، خوبصورت کر دینے سے وہ اچھی نہیں ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ وہ برے کاموں کو تمہارے سامنے اچھا اور مزین ثابت کر دیتا ہے، اور کہیں تم اس کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تمہارا حال یہ ہو کہ گناہ کرتے رہو اور ساتھ ہی یہ سمجھتے رہو کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو اور اللہ کے نزدیک تم مقبول ہو، اس لیے آخرت میں تمہیں اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔